اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چھوٹے لخت جگر دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی رفیق حیات حضرت سیدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ابھرے ہوئے حصے پر جہاں ابھی تک بیت اللہ شریف کی تعمیر نہیں ہوئی تھی طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جب جانے لگے، بہرحال طویل واقعہ ہے، تو یہ جنت المعلیٰ کا قبرستان جس پہاڑ کی دامن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باب السلام کی طرف سے نکلے، شعب عامر کی طرف سیدھا نکلے ابراہیم جہاں شعب مسجد جن کا طرف ہے، مسجد جن کے ساتھ ہی جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے۔ جنت المعلیٰ قبرستان جس پہاڑ کے دامن میں ہے، یہی پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دوبارہ فلسطین کا سفر کا رخ اختیار کیا۔ حالانکہ راستہ یہ بھی تھا بدر والا راستہ، لیکن اس پر آئے تھے، اس پر آپ نے پھر رخ اختیار کر کے پھر آگے اسی راستے کو لیا۔ لیکن جب مکے سے آپ روانہ ہوئے اللہ کے حکم سے، آپ نے اسی راستے کو جو جنت المعلیٰ کے قبرستان کا راستہ ہے، آپ نے اس کو اختیار کیا۔ پہاڑی پہ چڑھے، اللہ کا حکم تو پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے، پہاڑی کے سرے پر پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ چھوٹا معصوم بچہ بڑے ارمان و آرزو دعاؤں کے بعد اللہ سے مانگا گیا تھا، اب ایسے بے آب و گیاہ علاقے میں چھوڑ کے جا رہے، دور دور تک جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست ہے، کچھ کھجورے اور کچھ مشکلیں میں پانی چھوڑ کے اللہ کے حکم سے جانے لگے۔ یقین تھا اللہ کی ذات میں کہ انشاءاللہ اللہ بندوبست کرے گا۔ جیسے اس پہاڑی سے اونچائی پر چڑھے نیچے جانے لگے، اب اللہ نے کہا پابندی ختم ہو گئی، اب پلٹ کر دیکھ سکتے ہو۔ پیچھے دیکھا تو لخت جگر بھی نظر نہیں آئے اور حضرت بی بی حاجرہ بھی نظروں سے اجڑ ہو چکی تھی۔ یہیں پر اس پہاڑ کی دوسرے سائڈ پر بیٹھ کر آپ نے کچھ دعائیں مانگی، عجیب دعائیں تھیں۔ اللہ کو وہ دعائیں ایسی پسند آ گئی کہ قرآن حکیم میں ایک تو آپ کی وہ دعائیں جو آگے چل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے اختتام پر آپ نے مانگی ہے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ پہلے پاری کی 15 رکوع میں موجود ہے، وہ دعائیں تو آگے چل کر ہے۔ اس موقع پر جو آپ نے دعائیں مانگی ہے، یہ دعائیں آپ نے جنت المعلیٰ کے اس پہاڑی کے نیچے اترنے پر یہ دعا آپ نے مانگی، اللہ کو پسند آ گئی یہ دعائیں۔ اللہ نے آپ کی ان دعاؤں کو قرآن کی زینت بنائی، اور سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آپ کی یہ دعائیں موجود ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، سب سے پہلے آپ نے، حالانکہ نہ بلد ہے نہ کچھ ہے، نہ شہر ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ شہر بننے جا رہا ہے، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ سب سے پہلے آپ نے مکے کے لیے جو دعا کی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کے لیے جو دعا کی ہے، رزق کے لیے نہیں ہے، پانی کے لیے نہیں ہے، سب سے پہلی دعا آپ کی ہے امن کی۔ یا اللہ مکے کے شہر کو امن والا بنا دے، یہاں امن ہو، یہاں چین ہو، یہاں اطمینان ہو، یہاں آنے والے یکسوئی کے ساتھ یا اللہ تیری عبادت کر سکے، ان کو پیچھے کسی چیز کی بھی فکر نہ ہو، ایسا امن والا اس شہر کو بنا دے۔ تو اصل چیز جو اللہ کی نبیوں کی زبانوں پر بھی رہا وہ امن ہے، خوف سے امن دے۔ حاجی سے پوچھو کتنا امن ہے، کسی عمرے کے زائر سے پوچھو کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے، خدا کی قسم نہ گھر بار یاد آتے، نہ بچے یاد آتے، کچھ بھی یاد نہیں، نہ کوئی رزق کا فکر ہے۔ ہمارے حضرت کے السلام مولانا یوسف جانے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری جیب میں جب 10 ریال ہو، مکی کے شہر میں پھر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں مالا مال ہوں، میرے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ یعنی ایک انسان کی جیب میں برائے نام پیسہ ہو تب بھی وہ امن میں ہوتے، چین میں ہوتے، سکون میں ہوتے۔
تو یہ خوف سے امن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ مسئلہ ہمارے محرم الحرام میں دامنگیر ہوتا ہے، کیا کیے جلوس کب نکلنے اور راستے اور دکانیں کب بند کی جائے، خوف ہے نا، ایک خوف تاری ہے۔ جب اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کی مطیع بن کر چلیں گے، خدا کی قسم اللہ خوف کو امن سے بدلے گا۔ ہم اللہ کی نہیں مانتے اور گلہ ہے اللہ ہماری نہیں مانتا، اللہ ماننے کو تیار ہے، ہم تو اللہ